بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل، اور آج میرے مہمان ہیں مرتضیٰ درانی اور اعجاز عباسی. ناظرین، عمران خان کی فائنل کال کا ڈراپ سین ہو گیا، اور رات پوری جو اسلام آباد میں جو کچھ ہوتا رہا، جو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ایک جو پاکستان تحریک انصاف نے جو الزامات عائد کیے ہیں یا جو ان کے دعوے ہیں ہلاکتوں کے بارے میں، زخمیوں کے بارے میں، پھر حکومت نے اپنے آج واضح اور دو ٹوک موقف بیان کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی الزامات لگا رہی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جو 24 نومبر کو جو قافلہ یا پورے آزاد کشمیر سے جو قافلے آزاد کشمیر پاکستان بھر سے جو قافلے اسلام آباد پہنچے اور جو اس کا ڈراپ سین ہوا، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. پھر جو آزاد کشمیر میں جو متنازع صدارتی آرڈیننس، اس کے خلاف جو احتجاج کا دائرہ ہے، یہ اس کا وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور آج پلندری میں احتجاجی مظاہرہ ہوا، اور اب 5 دسمبر کو ایکشن کمیٹی نے پورے آزاد کشمیر میں ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے. ہم اس کو پوری بات کریں گے. پھر جو وزیر اعظم صاحب سے جو سیکریٹریز نے ملاقات کی ہے، اس کے بعد اب اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم جو صدارتی جو احتساب ایکٹ میں جو ترمیم ہے، اس کے اوپر وزیر اعظم رضامند ہو گئے ہیں، اور ان 3-4 موضوعات پر بات کریں. لیکن ہم جو اس میں ایک اور جو اہم خبر ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے 3 دسمبر کو کراچی میں طلب کیا گیا ہے، اور اس میں آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں اس کا جائزہ لے کر بڑا فیصلہ متوقع ہے. ان 3-4 جو موضوعات ہیں، لیکن آغاز کرتے ہیں جو اسلام آباد میں جو تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہوا، دھرنا ہوا، پھر جو اس کا ڈراپ سن ہوا. جناب درانی صاحب، آپ کل ساری صورتحال کا مشاہدہ کرتے رہے، تو یہ کیا ہوا؟ بہت بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، اور ایک دم یعنی رات کو گرینڈ آپریشن ہوا، اور پھر جا کر معاملہ جدی اینڈ ہو گیا اس کا. رائے صاحب، ایک تو افسوسناک صورتحال ہے کہ نہتے شہریوں پر جو ہے وہ گولیاں برسائی گئیں، اور پھر کئی کیجویلٹیز کا جو ہے وہ ہمیں اطلاعات آ رہی کہ ابھی کیونکہ کنفرم جو ہے وہ تعداد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بے گناہ جو ہے شہری اور بے گناہ جو غریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک خاتون تھیں، گھریلو خاتون تھیں، تو انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ سیاست بڑا جو ہے نا آسان کام ہے، اور وہ اس موقع کو انہوں نے اس کو ایک اپرچونٹی سمجھا. یعنی مشن لے کے آگے کہ میں خان کو لے کے آؤں گی. نہیں خان کو نہیں، مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ان کے لیے اپرچونٹی ہے پالیٹکس میں انٹری کی. کیونکہ وہ دیکھیں، آپ ایک ان کو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا وہ گھریلو خاتون ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کل جو انہوں نے کیا، اور میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ جو سیاست دان ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس میں اور ایک گھریلو خاتون میں کیا فرق ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پہ موازنہ کریں خواتین لیڈرشپ کا، تو اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل وہ اس طرح اپنے کارکنوں کو، اپنے جو ہے جانصاروں کو چھوڑ کے میدان میں کوئی پتلی گلی سے نکلتی؟ لیڈرشپ کا یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈٹ جاتا ہے اپنے اس موقع پہ. اور آپ نے کل شاید یہ بھی فیل کیا ہوگا اور مشاہدہ کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے مین سٹریم کی، وہ کل آپ کو نظر نہیں آئی کہیں بھی. یعنی ممبران قومی اسمبلی، ممبران صوبائی جتنے اسمبلی، بھی آپ وزراء دیکھ رہے ہیں کرام، کہ پنجاب سے بھی سابق جتنے بھی ان کے وزراء، لیڈر ہیں، باقی بھی جو ان کے صرف ایک علی امین گنڈا پور، کیونکہ وہ مجبوری میں تھے بیچارے، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کو انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ بالکل وہ باندھ کے رکھا ہوا تھا اپنے ساتھ. تو اس صورتحال میں جب لیڈرشپ بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، اور آپ کا ایکسپیرینس بھی نہ ہو، تجربہ بھی نہ ہو، اور پھر آپ نے اتنی بڑی کال دے دی، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو بڑا نقصان پہنچا سیاسی طور پہ. کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا ایک ہوا تو تھا نا. آپ دیکھیں ڈیٹرنس جو ہوتا ہے نا، مزاحمتی جدوجہد، دیکھیں ان کی اپنی ایک تاریخ ہے. رائے صاحب، جو گن ہوتی ہے نا، یا کوئی آپ کسی چیز کا جو پریشر ہوتا ہے نا، اگر گن چل جائے تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے. اب ان کی فائنل کال جو ہے وہ انہوں نے دے دی، اس کا اب خوف ہی نہیں رہا. اور یہ جو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ فائنل کال جو ہے اس کا فائنل آپریشن یہ کر دیں گے، اور وہی ہوا کہ کل آپ نے دیکھا کوئی لیڈرشپ کی وہ منظم جو ہوتی ہے نا ڈائریکشن، اس میں کوئی کارکن نہیں تھا. وہ روڈوں پہ کوئی کدھر بیٹھے ہوئے لوگ، کوئی کہاں بیٹھے ہوئے. جب پولیس اور رینجرز اور سب نے اداروں نے دیکھا کہ 1500 بندہ ہی ٹوٹل جو ہے وہ وہاں تک پہنچ سکا ڈی چوک، تو انہوں نے آپریشن کر دیا.
اگر آپ یہ سمجھیں کہ 15-20 ہزار لوگ وہاں پہنچے ہوتے ہاں مشکل ہوتا تو پھر آپ فیصلہ کرنا آپریشن مشکل ہو جاتا کرنا یا ان کے خلاف جو ہے نا ایک طاقت کا استعمال کرنا شاید اتنا آسان نہ ہوتا جتنا کل رات کو ہوا، اور یہ صورتحال بڑی ہمارے لیے افسوسناک ہے۔ ابھی صاحب آپ نے کل سارا منظر خود دیکھا، اور یعنی پاکستان کی جو تاریخ کا، یعنی سیاسی تاریخ کا یا جو مزاحمتی تاریخ کا احتجاجی دھرنے کی یا مظاہرے کی ایک اور جو باب ہے وہ اختتام پذیر ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کا یہ جو فائنل کال پھر جس طرح اس کا ڈراپسن ہوا، اس کے بعد کا جو منظرنامہ ہے وہ کیا ہو، پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کفیل صاحب، میرا تو وہ درانی صاحب نے جس طرح افسوس کا اظہار کیا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک صورتحال ہے۔ بنیادی طور پر یہ کوئی مقابلے بازی نہیں تھی، یہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی تھی، اور سیاسی ایکٹیویٹی کسی سیاسی پارٹی کا حق ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ کوئی نقصان ہوا ہے۔ یہ ضرور بات ہے کہ پی ٹی آئی کے نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو 8-10 لوگ مارے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی 150-200 بندہ زخمی ہے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، ابھی تک اس کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن لاشیں مختلف میڈیا اور اس پر یہ سوشل میڈیا کے اوپر ظاہر گردش کر رہی ہیں، ان کی تصویریں انہوں نے جاری کی ہیں، نام بھی انہوں نے جاری کیے ہیں، اور علی امین گنڈاپور نے ان کے لیے معاوضے کا بھی اعلان کیا ہے، سارا کچھ دیکھیں نا۔ اب کسی کو اس بات کی کم از کم توقع نہیں تھی کہ آنسو گیس چلو چلے گا، یا راستے بند ہوں گے، یا سیاسی طریقے سے ان کو ٹیکل کیا جائے گا، لیکن یہ جس طرح انہوں نے گولیاں برسائی ہیں اسلام آباد میں لوگوں کے اوپر بجلی بند کر کے، اس کی توقع نہیں تھی۔ سیاسی کارکنوں کے اوپر اس طرح گولیاں کوئی نہیں برساتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ضیاء الحق نے بھی جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی تو اس کے بعد 8-10 سال پیپل پارٹی کو اس طرح اس نے تاثر یہ قائم کیا گیا تھا کہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے سارا۔ تو جب ضیاء الحق نہیں رہے تو پیپل پارٹی اس جوبن کے ساتھ سامنے آئی کہ آج تک پیپل پارٹی بالکل اس منظر کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر بعد میں جنرل مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے، اور پاکستان میں ایک تاثر پھیلا دیا گیا تھا کہ نواز شریف اور اس کا خاندان، ان کے خاندان اور مسلم لیگ کی وہ سیاست ختم ہو گئی ہے ساری، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ واپس آئے۔ نواز شریف خود وزیر اعظم بنے، ان کے بھائی 2 بار وزیر اعلیٰ بنے، ان کے بھائی 2 بار وزیر اعظم بنے۔ تو عمران خان تو پاکستان میں زندہ ہیں، جیل میں ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن نے یہ بات ثابت بھی کی ہے کہ پاکستانی عوام کی ان کو ہمدردیاں حاصل ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس سے پی ٹی آئی کی سیاست کمزور نہیں، اس کی سیاست کو فائدہ ہوگا، مزید ہمدردیاں عمران خان کو ہوں گی، اور اس ریاست کو یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو گولیاں مار کر، لوگوں کی لاشیں گرا کر لمبی دیر تک سسٹم کے اوپر اپنا قابو دیکھیں نا۔ ان کی اخلاقی پوزیشن تو ہے کوئی نہیں، ان کے اندر خود اعتمادی ویسے بھی نہیں ہے، اسی لیے ظاہر راستے بند کر کے احتجاجوں کے کل پی ٹی آئی کے لیے کوئی سپیس نہیں انہوں نے چھوڑا۔ عمران خان کے خلاف 200 کیس جھوٹا بنایا ہوا ہے انہوں نے، ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے گرفتاری ڈال دیتے ہیں، دوسرے میں ضمانت ہوتی ہے، تیسرے میں ڈال دیتے ہیں گرفتاری۔ نہ ان کو پنجاب کی حدود میں جلسہ کرنے کی اجازت ہے، وہ درخواست بھی دیتے ہیں۔ سنگجانی میں جو جلسہ ہوا تو ان کو جلسے کی اجازت دے کر کہا جی 3 گھنٹوں میں جلسہ ختم کرے۔ اب یہ سیاسی پارٹیوں کے جلسے کو 3 گھنٹوں میں ختم ہوتے ہیں، اور شام کو ان کے ساری لیڈرشپ والا پرچے درج کر دیے انہوں نے سارے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پی ٹی آئی کو ڈراپ سین ہوا ہے، پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ ہوگا۔ البتہ ہمیں افسوس ضرور کرنا چاہیے وہ رینجر اہلکار جو مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے، اور جو پولیس اہلکار مارے گئے، اور پی ٹی آئی کے جو کارکن مارے گئے، یہ ان گھروں میں صف ماتم ہے، ان گھروں میں صف ماتم ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کی سیاست کا کوئی ڈراپ سین نہیں ہے، تنائنڈ ہے۔ اس سے پی ٹی آئی کی سیاست ایک نیا رنگ لے کر ابھرے گی، اور عمران خان کی یہ جو جدوجہد ہے اس کے کارکن بالکل نکلیں گے، میرے خیال میں پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک رد عمل میں اب لوگ مزید نکلیں گے جب بھی وہ کال دیں گے لوگ۔ راج صاحب، میں تو تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس بات سے کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی اور مزاحمتی سیاست وہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی تو آپ دیکھیں سیاسی جماعتوں نے بھٹو صاحب کے دور سے لے کے ذوالفقار بھٹو نے بھی تو ایک سیاسی جو ہے نا مزاحمتی تحریک چلائی تھی، لیکن کسی نے 9 مئی کا واقعہ نہیں کیا۔ یہ واحد جماعت ہے جس نے اپنے اداروں پہ حملہ آور ہوئے، اپنے جو ہے نا جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوئے، اپنے جو کور کمانڈرز ہاؤس پہ حملہ آور ہوئے، جناح ہاؤس کا کیا حال کیا۔ یہ مزاحمتی سیاست نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے اداروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں اور اپنے اداروں کو جو ہے وہ تخت مشق بنائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے جو سیاسی مزاحمت ہے پرامن، اس کی تو ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اداروں پہ حملہ آور ہوں۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جن اداروں نے ان کو بنایا
یا جن اداروں کی وجہ سے ملک قائم ہے، جن لوگوں کا دیکھیں نا جن اداروں کے جو وہ لاڈلے بھی تھے، بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد الذوالفقار تنظیم بھٹو صاحب کے بیٹوں نے بنائی تھی اور رد عمل میں بنائی تھی نا ساری، لیکن انہوں نے کبھی جب آپ سیاسی حقوق بند کر دیں گے تو کور کمانڈر ہاؤس پہ دیکھیں، جس فوج کی وجہ سے، جس پاک فوج کی وجہ سے، ہماری اس آرمی کی وجہ سے ایک ڈسپلن ادارہ جو ہے ایک ہی رہ گیا ہمارے ملک میں، اس کی وجہ سے اگر یہ ملک قائم ہے تو آپ اسی ادارے کو حملہ آور ہو کے، اس کا مطلب آپ ملک کی جو جڑیں کھوکھلی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا سیاسی طرز ہونا چاہیے، سیاسی طرز ان کو دیکھیں نا، اب آپ یہ بیانیاں لے کے آ رہے ہیں کہ آپ عدالتوں سے ریلیف لینے کے بجائے آپ جو ہے نا ڈی چوک میں حملہ آور ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے ہم احتجاج کر کے عمران خان کو رہا کرائیں گے، ویئرز کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے عدالتوں سے انصاف لیں۔ اچھا درانی صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو اس ٹائم جو آزاد کشمیر کا بڑا مسئلہ ہے جس کے خلاف لوگ سڑکوں پہ ایک متنازع صدارتی آرڈیننس جاری کر کے جو عوام کا اظہار رائے ہے، جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دی کہ جس کو سب نے مسترد کر دیا، اور صدر صاحب جنہوں نے آرڈیننس پہ دستخط کیے انہوں نے بھی کہا کہ یہ کالا قانون ہے، اور آج پلندری میں اس کے خلاف جو یعنی کم پرست جماعت ہیں انہوں نے وہاں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ جو صدارتی آرڈیننس ہوا، اور کل وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ اشارہ دیا کہ شاید میں اس کو واپس لوں، تو یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی وزیر اعظم کو، اور جب ابھی اتنے حالات خراب ہو گئے آزاد کشمیر میں، تو آپ کیا کہیں صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے؟ دیکھیں رائے صاحب، یہ تو صدارتی آرڈیننس جس ذہن کی اختراع ہے نا، اس نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کا اور پاکستان کے درمیان جو ہے نا رشتہ مزید کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے، اس طرح کے کالے قانون جو ہیں وہ تو مقبوضہ کشمیر میں آتے رہے، وہاں پہ جو مودی سرکار ٹائپ جو گھومتے رہیں پچھلے 70 سال میں، انہوں نے وہاں پہ پوڈا قانون اور پتہ نہیں کون کون سے کالے قوانین لائے کشمیریوں کے خلاف، اور پھر وہ کشمیریوں نے ان قوانین کو ان جو وہاں سے جو دلی سرکار ان پہ نافذ کرتی تھی ان کو جوتے کی نوک پہ رکھا۔ اب آپ آزاد کشمیر کو بھی سری نگر بنانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ یہ پتہ نہیں کون سے ایسے دانشور ہیں جو آزاد کشمیر حکومت کو استعمال کر کے یہ سمجھ رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہی سوچ کار فرما ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے آرڈیننسز، اس طرح کی قانون سازی کر کے وہ ایکشن کمیٹیوں کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ایکشن کمیٹیوں کو ایک نیا پلیٹ فارم دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں رائے صاحب، ایک سیکوینس ہے، سیکوینس کیا ہے؟ پہلے سیاسی جماعتوں کو غیر فعال کر دیا گیا، پھر غیر فعال کرنے کے بعد سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ جتنی ہے ان کو غیر تقسیم کر دیا گیا، ان کو آپس میں لڑایا گیا، اور پھر ایک جو ہے ایکشن کمیٹی جو تاجروں کی چھوٹی سی تنظیم تھی یا ویسے ہی انہوں نے اتحاد کر لیا تھا، 10-20 لوگ تھے، ان کو پورے آزاد کشمیر پر حملہ آور ہونے کے لیے انہوں نے ایک فضا بنا دی۔ آپ دیکھیں نا 13 مئی کا جو واقعہ تھا وہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو گیا ایک دم، وہ پورے اس کے پیچھے ایک محنت کی، پورا سال تھا، پورا سال کی جدوجہد تھی وہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آرڈیننس لا کے آج سب سے زیادہ جو مخالفت وہ کون کر رہا ہے؟ ایکشن کمیٹیاں کر رہی ہیں نا آرڈیننس کی، اس لیے کر رہی ہیں نا کہ انہوں نے پرائم منسٹر نے ان کو کوئی نہ کوئی ایشو دینا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھے یہ شک ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس سیاسی اشرافیہ سے انتقام اسی صورت میں لیں کہ وہ ایکشن کمیٹیاں اتنی مضبوط ہو جائیں کہ آئندہ الیکشن میں 18-20 لوگ ان جو ہے نا ایکشن کمیٹیوں سے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں، کیونکہ سیاسی جماعت تو جناب وزیر اعظم کی ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو میں اس طرح ایلیمینیٹ کر دوں، بالکل ان کا صفایا کر دوں آزاد کشمیر سے، اور جو سیاسی جماعتیں، آپ یہ رائے صاحب یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، جو سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر میں بشمول مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی اور PMLN، یہ ایک آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان جو ایک رشتہ ہے نا اس کی بھی علامت ہے۔ اگر آپ ان کو بھی ختم کر دیں گے، ان کو بھی آپ نے آکسیجن دینی بند کر دینی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر میں نہیں، وہ بیانیہ تو ہی کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ تو آپ ایک انارکی پہ لانا چاہتے ہیں نا، آپ آزاد کشمیر میں تو آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر سے بدتر صورتحال میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بھائی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے کل ہی بات کی تھی، اس سے پہلے بھی، یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کو تو ظاہر ہے خود یعنی جنہوں جاری کیا صدر صاحب مکر گئے کہ میں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ یار یہ متنازع آرڈیننس قانون ہے اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تو آج مظاہرہ ہوا پلندری بڑی تعداد میں لوگ دیکھے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی اس آرڈیننس کو واپس لیا جائے گا؟ کیا وزیر اعظم اس کو واپس لیں گے؟ سر کل تو اس کے بارے میں ہم نے خیال آرائی کی تھی کہ شاید وزیر اعظم کے اوپر دباؤ ہے اور جنہوں نے جاری کروایا وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ان کے جو اتحادی ہیں
وہ بھی مسلسل اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور آزاد کشمیر میں افراتفری کا ایک عالم ہے اس صدارتی آرڈیننس کے خلاف۔ بالخصوص ہمارے نیشنلسٹوں کو ایک نیا ایک ایشو ان کے ہاتھ آ گیا خود ایشو دے رہے ہیں، تو اب اس کی کوئی ساکھ نہیں باقی بچی۔ اور ہم نے کل جو خیال آ رہا ہے کی تھی، میرے خیال میں وزیر اعظم نے رات کو کسی تقریر میں خود ہی اس بات کا کہیں ذکر کر دیا ہے کہ وہ صدارتی آرڈیننس میں کوئی اس کو واپس لیں گے یا کچھ ختم کریں گے، یا اس میں ترمیم ٹائپ کوئی چیز، ترمیم کیا کریں گے، ختم کرنا پڑے گا۔ آزاد کشمیر امن و امان کے لحاظ سے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ایک مثالی علاقہ تھا، مثالی خطہ تھا، وہاں برادریوں میں رہنے والے لوگ ہیں، دیہی کلچر ہے ہمارے یہاں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والا کلچر ہے، کوئی لڑائی جھگڑے توڑ پھوڑ یا پولیس کے ساتھ لوگوں کی مخاصمت یا مازارائی اس طرح کی ماحول نہیں تھا۔ یہ انوار الحق صاحب جب سے آ کر بیٹھے ہیں، تھوڑا سا تنویر الیاس صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، لیکن انوار الحق صاحب جب سے آ کر بیٹھے ہیں، انہوں نے دانستہ آزاد کشمیر میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے، پولیس اہلکار سویلین کے دشمن ہو رہے ہیں، سول لوگ پولیس کے خلاف پتھر مارنے کا وہ ظاہر ہے، وہ ان کا ایک وہ آہستہ آہستہ مائنڈ بن رہا ہے۔ اور یہ اس افراتفری کے عالم میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے کسی آرڈیننس کی پہلے تو ان کو جاری نہیں کرنی چاہیے تھا۔ اب بہت آرڈیننس جاری ہونے کے بعد پوری طرح اس آرڈیننس کی امپلیمنٹیشن میں وہ ناکام رہے ہیں، اور ایکشن کمیٹی نے اور ہمارے نیشنلسٹوں کے آل پارٹیز جو رابطہ کمیٹی ہے، انہوں نے نیشنلسٹوں کی جو جماعتیں ہیں، انہوں نے جس طرح کا آزاد کشمیر ماحول بنا دیا ہے، تو کوئی دو اس میں میں نہیں سمجھتا رائے نہیں ہے کہ اس کو واپس لینا پڑے گا ان کو، اور اگر نہیں لیں گے تو آزاد کشمیر کا ماحول زیادہ خراب ہوگا جو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ نہیں، میں اس میں آپ کو بتاؤں نا، آپ یہ میری جو بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایکشن کمیٹی کے پاس پہلے کیا ایشو تھا؟ آٹے کی سبسڈی، بجلی کا ریٹ، ٹھیک ہے جی، جب وفاقی حکومت نے 23 ارب روپے جاری کر دیے، پھر ان کے پاس ایک ایشو آ گیا اشرافیہ کی مراعات، ٹھیک ہے جی، اشرافیہ کی مراعات تو اب کوئی بھی نہیں ختم کرتا۔ اب یہ جو ایشو تھا نا، وہ اشرافیہ کی مراعات والا وہ کلک نہیں کر رہا تھا عوام میں، عوام اس سے باہر نہیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ پبلک ہوتی ہے نا کہ جس میں آپ اشتعال پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسا کوئی ایشو آپ برننگ ایشو لے کے آئیں جس میں جو لوگ سڑکوں پہ جب وزیر اعظم نے یا ان کے جو لوگ ہیں جو پیچھے جو بیٹھے ہوئے ان کے دماغ ہیں، انہوں نے سوچا کہ ایکشن کمیٹیاں تو ناکام ہو رہی ہیں، دیکھیں نا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، انہوں نے سوچا ہمارا 1.5 سال 2 سال کی ہماری انویسٹمنٹ ناکام ہو رہی ہے، ہماری ضائع ہو رہی ہے انویسٹمنٹ، تو انہوں نے ایک دم صدارتی آرڈیننس لے آئے۔ آپ دیکھیں کہ اشرافیہ کی مراعات، یہ سارے جو ان کے ایشوز تھے وہ پیچھے چلے گئے، صدارتی آرڈیننس آگے آ گیا، اور اس کو انڈیا نے ٹیک اپ کر لیا۔ انڈین سائٹ پہ جو ہے نا وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو جی آپ تو آزاد کشمیر میں شہری آزادیوں پر دیکھیں نا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مقبوضہ کشمیر کی بات ٹاٹا اور پوٹا کے باتیں کرتے ہو، تو آپ تو آزاد کشمیر میں بھی وہی کام ہو رہا ہے، کس منہ سے آپ جو ہے نا وہ اس کو کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ نے ایکشن کمیٹیوں کو یا اتنا اسٹرینتھن کرنا ہے پبلکلی، یہ کو پالیسی کا حصہ ہے، تو پھر ان کو پراپر ایک رجسٹر جماعت کے طور پہ لے کے آئیں تاکہ وہ ابھی سے کمپین شروع کر دیں۔ وزیر اعظم ان کی سرپرستی کریں نا، وزیر اعظم تو ان کو کئی بار کہہ چکے ہیں، ہم بھی کہتے رہے کہ سیاسی جماعت، وزیر اعظم نے بھی کہا سیاسی جماعت بنائیں۔ اب وزیر اعظم صاحب ہر طرف جو ہے نا وہ چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، کبھی وہ مسلم کانفرنس کی طرف بھی سوچتے ہیں کہ اس میں بھی جایا جا سکتا ہے، کچھ 10-12 لوگوں کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی کہ پیپلز پارٹی میں ہم چلے جاتے ہیں، جہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ متاثر نہیں ہوتے، جہاں پہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر نہیں ہیں یا پیپلز پارٹی کمزور ہے، وہاں پہ وہ اپنے ایم ایل ایز کو ایڈجسٹ کرانا چاہتے ہیں۔ 2-4 آپشنز پہ کام ہو رہا ہے اس وقت سیاسی طور پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹے سے اپنے پاؤ گوشت کے لیے، چھوٹے سے مفاد کے لیے ریاست پوری کو جو ہے نا، نہیں ریاست کو جو ہے، ریاست کو نہیں نقصان انہوں نے صرف پہنچایا کہ ریاست ذات کی جموں کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ یہ پاکستان کے ادارے، یہ آزاد کشمیر جو ہے، یہ فرنٹ فٹ کی جو ہماری ڈیفنس لائن ہے، اس کو آپ خود ہی اپنے طور پہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر بچہ وہاں پہ نکلے۔ اس دفعہ 14 اگست کی آپ تاریخ لیں کہ دیکھیں نا کتنے جھنڈے پاکستان کے بکے ہیں، کوئی پالیسی ساز اداروں سے پوچھتا نہیں ہے کیا آپ نے آزاد کشمیر میں کیا اشر کر دیا 1.5 سال میں۔ اچھا ابھی ہم آتے ہیں، ایک اور ہمارا یعنی اہم ایشو تھا پاکستان کا، یا انڈیا کے دباؤ میں آ کر ہندوستان نے دباؤ ڈالا، اور جو چیمپئن ٹرافی، کرکٹ چیمپئن ٹرافی کی جو ٹرافی جس کا ٹور تھا، روٹ تھا، جس نے گلگت بلتستان میں جانا تھا، آزاد کشمیر، اور ہندوستان نے دباؤ ڈالا تو آئی سی سی نے پاکستان کو اس جو علاقے سے، کشمیر کے متنازع علاقوں سے
اور اس کو وڈرا قرار دیا اور پاکستان نے ایک دم ہتھیار پھینک دیے. یہ کیوں ہم اس کو, یہ اہم ایشو تھا, مس ہو گیا ہم سے 2-3 پروگرام میں, تو مجھے یاد آ گیا کہ آج ہمیں اس اوپر بات کرنی چاہیے. یہ کیوں پاکستان ایک دم کیوں دستبردار ہوا ہے؟ ابھی انڈیا نے اس پاکستان آنے سے بھی انکار کیا اور آ بھی نہیں رہا چیمپئن ٹرافی میں. وہ جب آ بھی نہیں رہا, بائی کاٹ کر دیا اور اپنا طاقت استعمال کر کے تو پاکستان سے ایک جواز کہا کہ نہیں پاکستان وہ نہیں لے. ابھی اس نے سری نگر جانا ہے ٹرافی میں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بنیادی طور پر کفیل صاحب, یہ تو انٹرنیشنل آرگنائزر ہے اس چیمپئن ٹرافی کا, ICC انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے. تو ظاہر ہے بھارت کی اور آسٹریلیا کی اور انگلینڈ کی جو طاقت ہے اس ICC کے اندر, ظاہر ہے پاکستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے, باہر کی ٹیمیں یہاں کھیلنے کے لیے نہیں آ رہی, دہشت گردی کا ایشوز ہیں, الزامات لگائے جا رہے ہیں, ہم بھی اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان نے شاید بہتر سمجھا ہوگا کہ کسی چھوٹے ایشو پر اس چیز کو متنازع بنانے کے بجائے کچھ چھوٹی موٹی قربانی دیں, تو ایسا راستہ ہموار کریں کہ پاکستان کے اندر آ کر ظاہر ہے کھیلنے پر ٹیمیں آمادہ ہو جائیں. لیکن ابھی تک وہ تو قربانی انہوں نے دے دی, لیکن اس کے باوجود میں نے, شاید آپ نے دیکھا ہو, میں نے دیکھا وہ شیڈول ابھی تک جاری نہیں ہوا. 11 نومبر کو شیڈول جاری کرنا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت نے تو اپنے زیر کنٹرول کشمیر کی جو متنازع حیثیت تھی انہوں نے اپنے قانون میں ترمیم کر اس کو ختم کر دیا ہے. تو پاکستان نے اپنے قانون کے تحت اس کی متنازع حیثیت برقرار رکھی ہوئی ہے. تو بھارت کے پاس ایک بہترین بہانہ ہے کہ وہ چونکہ متنازع علاقہ ہے اور اس پر میرا کلیم ہے, تو انٹرنیشنل برادری کو اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ اس متنازع علاقے میں میری ٹیم کھیلنے کے لیے نہیں جائے گی. تو وہ بات سمجھ گئے وہ, اور ان پر دباؤ ڈالا. اور پاکستان کی پوزیشن ویسے ہی معاشی لحاظ سے کمزور ہے, انٹرنیشنلی اس وقت بہت دباؤ ہے پاکستان کے اوپر ظاہر ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اتنے بڑے ایونٹ کو یعنی متنازع بنا کر یا کسی تنازع میں پھنس کر یہ راستہ ہموار کر سکتا ہے کہ وہ چیمپئن ٹرافی لازمی ہو. اس لیے میں کم از کم ذاتی حیثیت سے اس حکمت عملی کے بہت زیادہ خلاف نہیں ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہم کشمیری ہونے کی حیثیت سے ہمیں ضرور اس بات کا کلک ہے کہ یہ چیمپئن ٹرافی کی جو نمائش ہے وہ مظفر آباد میں کیوں نہیں ہو رہی, گلگت میں کیوں نہیں ہو رہی, اسکردو میں ہونی چاہیے تھی ساری. لیکن اب دیکھیں نا, ہمیں آپ کے اور میرے نزدیک گلگت اور مظفر آباد تو عام ہے, لیکن پاکستان کے نزدیک یا فیصلہ سازوں کے نزدیک تو ظاہر ہے وہ متنازع علاقے ہیں, لاہور, کراچی اور اسلام آباد اور یہ جو شہر ہیں, ان کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے تاکہ پاکستان کسی آئسولیشن سے باہر آ سکے. یہ حکمت عملی ہے میرے انداز میں. یہ ہے ایک طرف تو ہندوستان ظاہر ایک چھوٹا سا معاملہ, اور اس کے جو لوگ ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں, پالیسی ساز لوگ ہیں, انہوں نے اسپیس نہیں دیا نا کہ ہندوستان نے بائیکاٹ کیا. یہ جو ہمارا آزاد کشمیر ہے جس میں اس وقت جو بڑی دونوں جماعت حکومت کا حصہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, اور ذمہ دار ادارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آزاد کشمیر انتشار ہے یعنی 17-18 ماہ سے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے. یہ ہمارے لوگ کیوں نہیں توجہ دے رہے ہیں یار؟ تماشا بن گیا جیسے ابھی آپ نے کہا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے چھوڑ دیا کشمیر کو؟ کیا ایشو ہے یہ؟ دیکھیں نا, جیسے ابھی آپ نے چیمپئن ٹرافی کی بات کی, تو آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ مودی نے G20 جو ہے نا سری نگر میں کرایا, اور G20 پاکستان نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ دنیا کا فورم کیوں نہیں؟ پوری دنیا کے عالمی رہنماؤں کو اس نے سری نگر میں لا کے G20 کا اجلاس سمٹ کر دیا, اور ہم نے اس پہ بالکل چوں بھی نہیں کی. اور ایک ہم چیمپئن ٹرافی وہاں نہیں لے کے جا سکتے. ہمارا جو ہے نا, ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. نہیں پھر ابھی 18 ماہ سے عدم استحکام سے دوچار ہے, تماشا بنا ہوا مظفر, تماشا بنا ہوا ہے. اور یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اب ادھر سسٹم کیا ہے, نہ ہیوں میں نہ شیوں میں, نہ کو پتہ کو سیاسی جماعت ہے, نہ کو پتہ کون ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں, مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پچھلے 25-30 سال میں نے یہ حالت نہیں دیکھی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہندوستان کی یہ آزاد کشمیر کے متعلق بات ہوتی تھی نا, تو ہم مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کو کٹ پتلی اسمبلی کہتے رہے, اور آج تک بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ ان لوگوں کو سلام پیش کریں, آپ ان لوگوں کو اس اسمبلی کو سلام پیش کریں جس نے مودی سرکار کے ہوتے ہوئے ناکام بنا دی. دیکھیں نہیں حکومت بنانے کے بعد قرارداد پاس کر دی, اس کے بعد انہوں نے جو قرارداد پاس کی وہ 5 اگست 2019 کی جو انہوں نے آرٹیکل جو 370 اور 35A کو انہوں نے مسترد کیا. یار اتنی بڑی جرت, اور وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں بیٹھ کے. نہیں ہمارے اسی اسمبلی میں, ہماری اسمبلی میں حکومت کے اقتداری محترم فاروق ادر صاحب ہیں, سردار یعقوب صاحب ہیں, چودھری یاسین صاحب, اسمبلی کے ممبران اپنے وفاقی پارٹیوں کو منتاں ترلے کریں, قراردادیں پیش کریں کہ ہمیں اجازت دیں, ان کو اجازت نہیں ملے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کو کٹ پتلی ہے یا آزاد کشمیر کی؟ بتائیں مجھے.
اب آپ الٹ چال گئے نا. جس مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی نے اتنے عرصے کے بعد الیکشن ہونے کے بعد مودی کو للکار دیا اور مودی نے کہا کہ میں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو زمین میں گاڑ دیا, لیکن اس اسمبلی نے وہاں پہ سٹینڈ لیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں ماننا اس آرٹیکل کو. تو آزاد کشمیر اسمبلی نے کیا اس پہ کردار ادا کیا؟ آزاد کشمیر کے لوگوں نے کیا کیا؟ یہاں کی لیڈرشپ, یہ تو بیس کیمپ تھا نا. تو اب آپ نے یہ الٹ چل رہی ہے کہانی. پہلے یہاں پہ ہم ان کو کہتے تھے کٹ پتلی اسمبلی, کٹ پتلی وزیر اعلیٰ, اب یہاں پہ یہ ہو گیا. یہ آپ بالکل آپ یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, پہلے سری نگر میں جو حالات ہوتے تھے وہ مظفر آباد میں ہم نے شروع کر دیے. تو مجھے لگتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں ہم یہ آزاد کشمیر سے ہی نہ کہیں دستکش ہو جائیں. اس لیے آزاد کشمیر کے بارے میں پالیسی ساز اداروں کو, ان لوگوں کو بڑا سیریسلی. اور ایک اور بات ہے صاحب, یہ نہ سوچیں یہ کہ یہ 25 لاکھ لوگوں کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. اس کی اہمیت جو ڈیفنس کے حوالے سے بھی ہے, اسٹریٹجکلی بھی ہے, اور اس کی اساسیت جو ہے نا وہ لوگ نہیں سمجھ رہے. ویسے ہی جو بیٹھ کے اوپر آ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم یہاں سے ایک آرڈر جاری کریں گے تو وہ آرڈیننس جاری ہو جائے گا, اور لوگ کوئی نہیں مانتا آج کل آزاد کشمیر یا پاکستان میں کہاں کون مانتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ریاست پاکستان کو بچانا ہے, آزاد کشمیر اور جو گلگت بلتستان ہے, یہ آزاد کشمیر پاکستان کی جو ہے نا وہ شاہراہ اسی لیے تو نہیں کہ کشمیر کے شاہراہ کہا گیا تھا, پاکستان کی دفاعی لائن ہے, اس کے بعد پاکستان قائد اعظم نے کیوں کہا تھا کشمیر پاکستان کے شاہراہ, اسی لیے کہا تھا. ابھی صاحب ابھی ہمارے پاس وقت مختصر ہے, اور ابھی ہم آتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر ہے, ان کا ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا, یعنی 2 روز قبل. اور اطلاع یہ ہیں کہ آج کے فریال تالپور صاحبہ نے 3 دسمبر کو کراچی میں اجلاس بلایا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی کا یہ والا اجلاس ہے, کیا پچھلی اجلاسوں کی طرح, یعنی جیسے ابھی ہم نے کہا کہ یہ قراردادیں پیش کر رہی ہیں, رواس پٹاس کر رہے ہیں کہ یار ہمیں اجازت دیں, ہم اس حکومت سے ہمیں نہیں چاہیے وہ حکومت, ہم نکلیں. کیا اس اجلاس میں کراچی میں جو اجلاس ہونے کو جا رہا ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ ہو پائے گا؟ کفیل صاحب, سیاسی معاملات آزاد کشمیر کے تو گاگ اور گرو آدمی ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہانی بیان کریں گے. ہم تو اپنے سطحی تبصرے کرتے رہتے ہیں, لیکن میری خیال میں جب اپنے ہاتھ کاٹ کر فیصلوں کا اختیار ہے, ظاہر ہے سرنڈر کر دیں گے, پھر اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتے ہیں, سرنڈر کر دیں گے تو پھر فیصلے وہاں سے جو بھی ہوں گے ان کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا. آزاد کشمیر میں فریاد اور واویلا ڈالا ہوا ہے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی والوں نے کہ یہ حکومت ہمیں تباہ برباد کر رہی ہے, ہماری پارٹیاں ختم کر رہی ہے, 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہے, ہمارے کارکن دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں. اور ان کے فیصلے تو دور کی بات ہے, پیپل پارٹی والوں کو تو پھر بھی چلو کہیں ایکسیس ہے, ملاقات ہو جاتی ہے. نون لیگ والوں کو تو ملاقات کی ایکسیس ہی نہیں ہے سرے سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جب تک عمران خان نے جو ناک میں ان کا دم کیا ہوا ہے اس وقت, یہ جو 2 پاکستان میں پارٹیاں ہیں جو ہارے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو لا کر اقتدار میں بٹھایا ہوا ہے, یہ جب تک ادھر کے اپنے معاملات سے ان کو فرصت نہیں ملتی, یہ آزاد کشمیر کے اوپر, آزاد کشمیر کی ترجیح میں بھی نہیں ہے نا جی. آزاد کشمیر کی ترجیح میں پیپل پارٹی کے بعد بہترین یہ موقع تھا کہ ان کی چونکہ پنجاب میں پوزیشن کمزور ہے, ان کی جی بی اور آزاد کشمیر پوزیشن کمزور ہے, یہ ان کے پاس بہترین موقع تھا. 12-13 رکنی پارلیمانی پارٹی ہے ان کے پاس کہ وہ فیصلہ کر کے اپنی پارٹی کو اسٹرینتھن کر کے اپنے کارکنوں کو ظاہر ہے ایک پلیٹ فارم دے سکتے تھے اور مطمئن کر سکتے تھے. وہ اس موقع کو مس کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں آنے والے کافی ٹائم تک پیپل پارٹی کو یہ موقع نہیں مل سکے گا. اور پیپل پارٹی کے لیے بہترین حکمت عملی یہی ہوگی کہ وہ جتنی جلدی ہو اس موقع سے فائدہ اٹھائے تاکہ آزاد کشمیر میں ان کے کارکن سینسر جو ہو جائیں گے اور ان کی پارٹی مضبوط ہو جائیں گی. لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ اوفل صورت نہیں آتی. یہ کراچی میں جو اجلاس بولا گیا ہے اور یہ اسی اجلاس کے یعنی تسلسل میں جو یعنی 2-3 روز پہلے اسلام آباد میں ہوا تھا, تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ کیا یہ اسی طرح کے ساتھ ہوگا, نشستن گفتگن اور برخاستن والی ختم ہو جائے گی, یا کوئی اس میں کوئی بہتر ہوگا؟ دیکھیں راج صاحب, مجھے اس اجلاس سے کوئی بڑی زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے, نہ آپ کو کرنی چاہیے, کیونکہ جو اجلاس ہوتے ہیں نا وہ صرف وقت ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہوتی ہے. جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اوپر سے جو ہے نا اوپر سے ہم نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, اجلاس وغیرہ نہیں ہوتا, اجلاس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ہم نے کئی 15-20 سال سے دیکھا ہے, اجلاس کبھی نہیں ہوا. جب فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو اجلاس نہیں ہوتا. جب انوار کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا تھا 48 ووٹ ڈلے تھے, کوئی اجلاس ہوا تھا؟ کوئی زرداری ہاؤس میں انہوں نے بلا کے کہا تھا کہ جی ووٹ اس کو دینے. ایک SMS آیا, ٹیکسٹ آیا, ایک واٹس ایپ میسج آیا, خواجہ سعد رفیق نے کال کر دی نون لیگ سے, ادھر سے بلاول صاحب نے ایک جو ہے نا واٹس ایپ کر دیا. آپ دیکھیں نقصان کیا ہو رہا ہے رائے صاحب. اصل بات یہ ہے کہ اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہیے, گہرائی میں جانا چاہیے.
نقصان یہ ہو رہا ہے کہ میں نے پچھلے دنوں مظفر آباد جب میں گیا تو مجھے نظر آیا کہ اس طرح کا ماحول ہے وہاں پہ کہ یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. آزاد کشمیر کا سب سے پولیٹیکل بڑا آفس جو ہوتا ہے نا، سیاسی آفس، سب سے بڑا سیاسی آفس وہ وزیر اعظم آفس ہوتا ہے. وزیر اعظم آفس سے سٹارٹ ہوتی ہیں چیزیں اور وہ گراس روٹ لیول تک جاتی ہیں. وزراء پھر سیکریٹری، نہیں وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کام. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جو ہے نا ایکٹ 74 میں اس کو اتنی امپاورمنٹ مل گئی، اتنا پاورفل ہے کہ کوئی کام جو ہے نا وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم کے سائن کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو گزشتہ 1-1.5 سال میں نے جب مظفر آباد جاتا تھا تو پہلے اتنا نہیں حالات. اس دفعہ مجھے یہ لگا جیسے ہر چہرے پہ مجھے مایوسی کا اثار نظر آئے، ہر شہری جو ہے نا وہ بیزار نظر آیا، ہر کشمیری جو ہے نا وہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. وزیر اعظم مہینے میں 2-3 دن جاتے ہیں. میں نے وزیر اعظم کو خود دیکھا، ایک ہفتے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے وزیر اعظم کو خود دیکھا وہاں پہ واک کرتے ہوئے وزیر اعظم آفس میں. یقین مانے مجھے نہیں پتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، مطلب وہ واک کر رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے اندر آفس میں، حالانکہ وہ باہر واک کر رہے تھے لان میں. جب وزیر اعظم کا پتہ نہیں لوگوں کو کہ وہ کدھر ہے، وزیر اعظم کی خواہش بھی نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو 007 بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وزیر اعظم سیاسی تو نہیں ہے نا، وہ تو 007 بن کے بیٹھے ہیں. وہ ایک کردار ہوتا تھا عمران سیریز کا، یا وہ ایک X2 ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ڈائجسٹ پڑھے ہو، انہوں نے شاید وہ پڑھ لیا. وہ اپنے آپ کو کیموفلاج کر کے ایسے غائب ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو کون سی گاڑی میں وزیر اعظم کدھر چلے گئے. نہ بیوروکریسی کو پتہ ہوتا ہے ان کے شیڈول کا، نہ کسی اور کو پتہ ہوتا ہے. ایک آدھ ان کا سٹاف ممبر ہوتا ہے، وہ کسی کو بتا دیتا ہے جی وزیر اعظم کل ڈڈیال جائیں گے فلانی جگہ، کسی کو نہیں پتہ ہوتا. پرائم منسٹر کی موومنٹ سے ہی آزاد کشمیر میں پولیٹیکل موومنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ چادر رکھ کے بیٹھ جائیں اور باہر واک کرنا وقار نور کے ساتھ، تو بس آپ دونوں کے گرد حکومت جو ہے بال سمیع اللہ سے کلیم اللہ سے سمیع اللہ جا رہی ہے. یہ نہیں ہوتا. اس سے آزاد کشمیر تو 1-1.5 سال میں جو آپ نے اس کی جڑیں کھوکھلی کر دی اس ریاست کی، بیوروکریسی کا کیا حال کر دیا آپ نے، تذلیل در تذلیل. یہ بیوروکریسی جو ہے یہی کام کرنے والی تھی نا، انہوں نے تو یہ ریاست میں کام کیے. چلیں کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں کوئی برے، 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی، لیکن آپ نے ہر بندے کی تذلیل کر دی. کوئی ایک بچہ ہے کہ جو ان کی شر سے محفوظ ہے، مجھے ایک بتائیں، کوئی ایک سینئر بیوروکریٹ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی کلرک سے لے کے اوپر تک آپ ٹاپ سیکرٹریوں تک کوئی بھی آپ کام کر وزیر اعظم صاحب کو کام چاہیے نہیں تو کیوں نہیں؟ وزیر اعظم صاحب کو اس لیے کام نہیں چاہیے کہ ان کے جو کام اپنے چل رہے ہیں نا، ان کے معاملات تو چل رہے ہیں. انہوں نے جو گرانٹ ابھی آئی ہے ڈیولپمنٹ کی گرانٹ 5 ارب 60 کروڑ آئی ہے، 5 ارب انہوں نے CNW کو دے دیا، 60 کروڑ جو انہوں نے 30 محکموں کو دے دیا. انہوں نے کہا 60 کروڑ تسی جاؤ، 5 ارب میں جڑا نا اپنے معاملات. دیکھیں یہ ایسے ریاست نہیں چلتی. ریاستیں جو ہے نا وہ بڑے تامل اور اس سے چلتی ہیں، انصاف کی بنیاد پر چلتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا جا کے ایک تقریر کر دیں اور کہیں جی کہ کل انہوں نے تقریر کی، میں حیران ہو گیا. وہ ادھر مظفر آباد میں آپ نے شاید سنی ہو کہ جی میں نے جاگران 2 پہ بہت کام کروا دیا، آتے ہی میں نے جو ہے نا اس کو یہ مظفر آباد کے لوگوں کو بجلی ملے گی. یار خدا کا نام لیں، کس لیے آپ لوگوں پہ بیوقوف بنا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو نہیں رٹھوا تو ایک علیحدہ بات ہے. کل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہ ٹرانسمیشن لائن پہ نہیں کیا، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، جاگران 2 جو ہے نا پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں اس کا کریڈٹ جو ہے، اگر اس کا تھوڑا وہ کام کا جو اسپیس بڑا ہے وہ ہوا، لیکن جو ابھی آ کے 1-1.5 سال میں اس کا کام کی رفتار تیز ہوئی، جو FWO نے پچھلے اس کے کیونکہ ڈبل کر دیا اس کی کاسٹ 7 ارب سے 15 ارب پہ لے گی، تو اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے وہ چیف سیکرٹری کو جاتا ہے. چیف سیکرٹری داؤد بڑیک نے اپنے ذاتی انٹرسٹ لے کے سمجھ لیں وہاں پہ کھڑے ہو کے اس نے وہ جو ہے نا وہ کام کرایا. اور وزیر اعظم صاحب کل خود اس کا کریڈٹ، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا جاگران 2 ہے کیا. ان کو تو وہاں مظفر آباد یہ جب ایک اور میں آپ کو لطیفے کی بات سناؤں، یہ نیلم ویلی گئے ہیں بریفنگ لے رہے تھے تو محکمہ برقیات والوں کو کہتے ہیں جاگران 1 جو 30 میگا واٹ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بتائیں یہ بجلی کدھر جاتی ہے. تو وہاں پہ ایک SC تھے یا چیف انجینئر تھے، انہوں نے کہا سر یہ مظفر آباد جاتی ہے بجلی. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ مظفر آباد ڈسٹرکٹ. پھر انہوں نے ایک اور جو ہے نا محکمے کے افسر کو بلا کے پوچھا کہ یہ تو مظفر آباد جاتی ہے، تو مظفر آباد میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ تو اس نے کہا سر کہاں مظفر آباد جاتی ہے، یہ تو جاتی ہے نیشنل گریڈ میں جاتی ہے. ہم تو CCPA کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے ٹیرف کا، ہم نے تو ان سے بجلی ہم نے ان کو بیچنی ہوتی ہے. اسی طرح جاگران 2 جو ہے یہ بن رہا ہے، یہ بھی نیشنل گریڈ میں جائے گی، مظفر آباد کے لوگوں کو کہاں سے ملے گی؟ تو مطلب ایسی بات نہ کریں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ٹیکنیکل باتوں کا. آپ کو تو صرف یہ پتہ ہے کہ سازش کیسے ہوتی ہے، آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ کلرکی کیسے ہوتی ہے،
اور آگے جو ہے نا کلر کیسے بنائے جاتے ہیں. یہاں لیڈرشپ کا تو رول کوئی نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں کوئی لیڈر ہے اس وقت آزاد کشمیر میں؟ سارے ایلیمنیٹ کر دیا آپ نے. آزاد کشمیر کی ساری سیاسی قیادت کو آپ نے بونا کر دیا, سیاسی طور پہ سب بونے ہو گئے. ابھی باتیں ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی کل جو اعلیٰ بیوروکریسی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی سیکریٹری صاحبان سے, اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کے ساتھ جو کہا کہ آئندہ کے بعد حصہ بیرو کی کارروائی نہیں ہوگی, اور ابھی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہاں کو جو احتساب ایکٹ ہے اس میں وزیر اعظم صاحب ترمیم پر رضامند ہوئے. تو یہ جو کچھ یعنی جیسے درانی صاحب نے کہا کہ جو بیوروکریسی آزاد کشمیر ہے, جو آزاد کشمیر میں جو کام سارے ٹھپ ہیں, معاملات سارے کہیں سے لوگ عدم استحکام, یعنی سیاسی کارکن سارے مایوس ہیں, بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے, اور یہ کیا کدھر پھر لے جاتے, کیا کو واقع احتساب ایکٹ صاحب یہ بہت ہی علمی اور افسوسناک صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر 75 سالوں میں آج تک احتساب کا نظام ہی کام نہیں کر سکا. یہ احتساب بیورو میرے خیال میں 1996 یا 97 میں جب بنا 2001 برسر سلطان کے دور میں ہوا تھا. 2001 میں بنا تھا. 2001 میں آرڈیننس کے ذریعے سے. ہاں 2000 میں بنا. سن 2000 میں 2001 میں تو اسمبلی نہیں آ گئی تھی, یہ 2000 میں بنا تھا. 2000 میں بیرسٹر صاحب کے دور میں بنا تھا. تو ایک نقطہ نظر ہے یا نیت تو ان کی شاید اچھی تھی, لیکن انہوں نے اس کو بالکل کبھی امپاور نہیں کیا, اور یہ ہر حکمران ہر حکومت بلیک میلنگ کے طور پر اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتی رہی ہے. اور فاروق حیدر صاحب نے جو 13ویں ترمیم میں بالکل اس کے دانت نکال دیے تھے. چھوٹا موٹا جو کام کر بھی رہا تھا, یہ اب امپلائمنٹ بیورو بن چکا ہے. وہاں مظفر آباد میں اپنے دوستوں کو لا کر بٹھائیں, ان کو مراد دیں اور لوگوں کو بلیک میل. یہی ہے نا. ابھی سنا ہے, اطلاع یہ ہے کہ وہ اس کے ایکٹ میں کوئی ترمیم کر رہے ہیں, اور پچھلے عرصے میں آرڈیننس جاری کر کے انہوں نے چیئرمین احتساب بیورو کو بااختیار بنا دیا تھا. وہ ٹائم شاید پورا ہونے کے بعد جو اس کا بنا ہوا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر رہے ہیں. اور وہ ترمیم بھی بیوروکریٹ جو سیکٹری تھے جنہوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی, اور جن میں چودھری طیب صاحب گرفتار ہو گئے تھے, اور اس کے بعد وزیر اعظم پر دباؤ انہوں نے ڈالا ہے, تو وزیر اعظم آمادہ ہو گئے ہیں. اور میرے حال میں اس میں یہی ہوگا کہ تھوڑا سا کچھ ٹائم کے لیے ظاہر ہے وہ ایک راستہ نکالیں گے کہ کسی کو نہ کیا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی ترمیمات کر کے آپ ادارے بنا سکتے ہیں. یہ بلیک میلنگ ہے, اس کو یا بند کر دیں یا اسے کام لیں کوئی. یہ جو احتساب ایکٹ ہے اس میں جو وزیر اعظم ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا ترمیم کریں گے, اور جو بیوروکریسی ہے اسپیشلی جو اعلیٰ مطلب جو بیوروکریسی سیکریٹریز ہیں ان کو کیا تفصیلات خدشات ہے اس پہ موجودہ چیئرمین کے حوالے سے؟ دیکھیں, موجودہ چیئرمین کے حوالے سے کوئی تحفظات نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی کے ساتھ جو تضییق امیز رویہ اختیار کیا گیا, اور ایسے کیسز میں ان کی گرفتاریاں ڈالی گئیں جس میں شاید وہ براہ راست ملوث بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی جو لیاقت صاحب اور سینئر ممبر جو ہیں وہ ظہیر قریشی صاحب, ان کا قصور کچھ اور ہے, وہ میں کسی اور دن کہانی بیان کروں گا. وہ ان کے پیچھے کوئی ایک اور بہت بڑی داستان ہے. ٹھیک ہے نا. وہ لینڈ ریکارڈ بھائی کمپیوٹرائز ہو گیا, ان کا کیا قصور ہے, ان کے خلاف آپ نے کس لیے جو, اور جس کیس میں ان کو کیا ہے وہ جو ہے نا وہ تو ڈومیسائل بھی ابھی ادھر ہی ہے سارا کچھ ہے. مسئلہ یہ اصل معاملہ کوئی اور ہے, اصل معاملہ اور ہے, اصل معاملات اور ہیں. اور یہ جو تو چودھری طیب صاحب ہیں, ان کو تو وزیر اعظم نے آتے ہی جو ہے نا ان کی اتنی بےزتی کی تھی جب یہ وزیر اعظم بنے تھے, کہ چودھری طیب صاحب کو انہوں نے کہا کہ تم نے ایگریمنٹ کیا کیسے. حالانکہ وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ نیازی صاحب نے کیا تھا. اس وقت شکیل قادر جو ہے وہ چیف سیکرٹری تھے. اس وقت وہ پاور کا ایگریمنٹ جو ہوا تھا بجلی کے ٹیرف کا, تو اس پر انہوں نے اس پہ چڑھائی کر دی چودھری طیب پہ, اور اس کے وہ جواب ہی نہیں اس کے. وہ کہنا میرا قصور کیا ہے. انہوں نے کہا یہ قصور یہ ہے کہ یہ کابینہ سے کیوں نہیں منظور ہوا. انہوں نے کہا جی میں نے تو وزیر اعظم کو بھیج دیا, وزیر اعظم کا کام تھا کہ کابینہ سے منظوری لے نہ لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے خیر وہ طیب صاحب بھی ان کے وہ اس میں آگے رگڑے میں, پھر چودھری امتیاز صاحب آگے سارے. تو بیوروکریسی نے جب یہ دیکھا کہ اب تو ہم کسی فائل پہ سائن بھی نہیں کریں گے, مطلب کسی کا جائز کام بھی نہیں کریں گے, کل ہمیں اس پہ بھی ہتھ کڑیاں لگیں گی. تو اس پر جو ہے وزیر اعظم کو جب احساس ہوا کہ یہ معاملہ بگڑ گیا ہے اور یہ شدت اختیار کر گیا, تو پھر انہوں نے کل سیکرٹریوں کو بلایا اور ان سے یہ بات کی کہ آئندہ اس طرح کا ایکشن نہیں ہوگا. یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ آپس میں جو مشاورت کر کے ایک ڈرافٹ بنا لیں جس میں جو ہے جو ترمیم کرنی ہے یا جس طرح, تو وہ میں آپ کو وہ اسمبلی سے ہم ترمیم کروا دیں گے. یہ خیر وزیر اعظم صاحب نے ان کو وقتی طور پہ گولی دے دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جو ہے نا وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ ابھی تک تو وزیر اعظم صاحب کو یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ جو ہے نا جب شعلہ جب آپ کو پتہ نا بجھنے والا ہوتا ہے تو وہ بہت ٹمٹماتا ہے آخر پہ. تو ابھی اس وقت یہ ٹمٹما ہے تو بجھنے والا جس طرح, تو آپ کو پتہ ہی ہے. بہت شکریہ درانی صاحب, آپ کا صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. ہم آخر پھر حکومت پاکستان کے اداروں سے اور تحریک انصاف جو یعنی کل یعنی جن لوگوں نے اسلام آباد میں دھرنا دینا تھا اور جو ڈراپسن ہوا,
کہ اس وقت پاکستان مشکل ترین حالات میں ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ کسی کی فتح یا شکست کا معاملہ نہیں ہے، اور جو لوگ اس پورے یعنی 3-4 دن آپریشن کے دوران جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور آج ان کے گھروں والوں سے پوچھیں کہ وہاں ان کے کیا حالات ہیں. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.